رمضان المبارک میں بھی وہ نمازیں نہیں پڑھتے. جو قوم رمضان شریف میں نماز نہ پڑھے، سوچئے وہ قوم کیسے عزت کیسے ملے گی میرے بھائی. اللہ کے گھر میں آنے تیار نہیں، وہ سب کے گھر جانے تیار ہو، خدا کے گھر میں آنا نہیں چاہتے. جس کی وجہ سے پیار کرو گے ناجائز، اپنے موبائل کو گندگی سے آباد کرو گے، اتنا بدترین بڑھاپا ہوگا. نہ تمہارے پوتے تمہارے قریب ہوں گے، نہ تمہارے دوست تمہارے قریب ہوں گے، نہ تمہارے بچے تمہارے قریب ہوں گے. چاہو پورے چیلنج سے کہتا ہوں، جوانی میں پاپ کرنے والے بڈھوں کو دیکھ لو، بستر میں منہ چھپا چھپا کر کے رو رہے ہیں، موت مانتے ہیں مگر ان کو موت نہیں آتی. میں ان قوم کی بیٹیوں کی مغفرت کی دعا کی، خوراک میں بیٹھو تو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کی، ہر وقت ہمارے لیے مغفرت کی دعا کی. رب کی عبادت میں ہمیں یاد، توجہ فرمائے، رب کی عبادت میں ہمیں یاد رکھا. امتی امتی کہتے رہے، حتیٰ کہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو بھی ہمیں یاد کیا، حتیٰ کہ جب قبر میں لٹائے جا رہے تھے تو ہمیں یاد کیا، حتیٰ کہ جب میدان محشر میں دل لگانے کی بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہاں دل لگاتا کون کس سے ہے؟ نادان ہے، دھوکہ ہے، مکر ہے، فریب ہے. کوئی کسی سے دل نہیں لگاتا. جو لوگ اپنے ماں باپ سے دل نہ لگائے وہ کسی اور سے دل کیا لگائیں گے؟ ایک اور بڑی بات کہہ دوں، جو قوم اپنے نبی سے دل نہ لگائے وہ کس سے دل لگائیں گے میرے بھائی؟ اس سے بے وفا قوم. یہ خوش ہو کر کے سبحان اللہ کہنے کی بات نہیں، یہ رونے کی اور الا للہ پڑھنے کی بات ہے. میرے بھائی سوچو، وہ کہتا ہوں ہمیشہ حسن نہیں رہے گا، ہمیشہ جوان نہیں رہے گا، ہمیشہ ریشمی لمبے بال نہیں رہیں گے. یاد رکھنا، جا کے ان بڈھیوں کو دیکھو جو جوانی کے اندر لوگوں کے سامنے بے پردہ آتی تھی، حسن کی نمائش کرتی تھی. آج جب بال ریشم کی بجائے سوکھ کے روٹ چکے ہیں تو کوئی منہ لگانے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کو اپنے آپ سے نفرت ہو گئی ہے. مگر یاد رکھنا کہ دنیا بے وفا ہے. جو تم سے کی جائے، بیٹی کو رشتے نہیں آ رہے، کسی نے کچھ کیا نہیں کیا مجھے نہیں پتا، لیکن تم نے نبی سے بے وفائی کی طرف قدم آگے بڑھایا، خدا نے تمہیں دکھوں میں مبتلا کر دیا، خدا نے تمہیں غموں میں مبتلا کر دیا. تم رسول اللہ کا دل دکھاتے ہو، خدا نے تمہارے دل کو غموں کے اندر مبتلا کر دیا. آؤ جلدی جلدی پھر وہی بات کروں. گناہ کا نتیجہ یہ ہے، نمبر ایک گناہ سب سے پہلے جو نقصان پہنچاتا ہے. کسی مفکر نے کہا تھا جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہے وہاں بربادی ہے. جب گناہ کرنے لگو تو سمجھ جاؤ کہ اب میں برباد ہونے والا. بیماریاں برباد نہیں کرتی، جادو ٹونا اتنا برباد نہیں کرتا جتنا گناہ برباد کرتا. کیونکہ جادو ٹونے کا علاج ہے، گناہ کا کوئی علاج نہیں. گناہ کا تو ایک ہی علاج ہے کہ توبہ کر کے یار مناؤ، بس. اس کے سوا کچھ نہیں چلے گا. کوئی وظیفے سے گناہ کا ازالہ نہیں ہوگا. گناہ کا ازالہ صرف توبہ ہے، صرف بخشش ہے، ندامت ہے، یاد راضی کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات جلدی سے سنیں، جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سے حضور کا دل دکھتا ہے، حضور علیہ السلام کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اب یہاں سے وہاں تک سب لوگ اتنا سوچ لیں کہ جب ماں کا دل دکھاؤ تو مرتے وقت دیکھا جائے گا. اللہ نے فرمایا، اللہ کا اعلان ہے کہ میں گنہگاروں کو جہنم میں ڈالوں گا. اس کا اعلان ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. نیکوں کے لیے جنت ہے، مجرموں کے لیے جہنم ہے. اللہ تو مجرموں سے اتنا ناراض ہے کہ وہ اللہ ان کو سلام بھی نہیں کرنا چاہتا. توجہ، اللہ ان کو یہ جو کہتے ہیں نا مولانا اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ بخش دے گا. اللہ کہتا ہے میں غیرت والا بھی ہوں. ہر نبی نفسی نفسی کہیں گے، ہر نبی نفسی نفسی کہیں گے. اس وقت بھی میرے نبی کی زبان پر امتی سبحان ہوگا. سبحان مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی جانے وفا ہے؟ ایسے نبی کو تم بھول چکے ہو سبحان اللہ. جس نبی نے عبادتوں میں تمہیں یاد رکھا. جب اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں کو سلام کرے گا نا، قیامت میں سلام کرے گا، سب کو نہیں کرے گا. کیا کہا؟ سلام قولا من رب رحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. جب اللہ اپنے بندوں پہ سلامتی نازل کرے گا، اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کو سلام کرے گا تو کہے گا جو مجرم گنہگار ہے ان کو چھاٹ دیا جائے. اللہ خدا جن بندوں کو تمہیں عبادتوں میں یاد رکھا
नबी इबादतों में तुम्हें नहीं भूले और तुम गुनाहों में नबी को भूल गए। नबी इबादत में भी तुम्हें याद रख रहे हैं और तुम गुनाहों में नबी को भूल गए। ये कौन सी वफा है? ये कौन सा इश्क रसूल है? ये कौन सी मोहब्बत रसूल है? आप कहते हो तबाह हो रहे हैं, बेवफाई का नतीजा, बर्बाद हो रहे हैं। नबी का दिल दुखाने का वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। मैं कहता हूँ जो नबी से वफा ना कर सके, खुदा की कसम वो किसी से वफा नहीं कर सकता। तुम नबी के वफादार हो, हम नबी के वफादार हैं। मैं ना तो नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आप मुझसे बेहतर हो, मुझसे बढ़कर आशिक रसूल हो, लेकिन एक बात कहता हूँ, जो रसूल पैदा हुए तो हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, पूरी जिंदगी हमारे लिए मगफिरत की दुआ की। मेराज में अगर हमारे में पाप करके दिन में लोगों के दरमियान इज्जतदार बनने वालों को अल्लाह क्या कहेगा पता है? इन्नका अंतल अजीजुल करीम। अल्लाह उसको जहन्नम में ढकेल के कहेगा ये चक तेरा अजाब। दुनिया में बहुत इज्जतदार बनता फिरता था, खुदा के सामने पाप करता। मुझे तो हैरत है इस कौम पर, मुझे तो हैरत है इस कौम पर कि अगर अपने जैसा ईमानदार कलेमा नहीं आता, जो नबी का दिल दुखाए मरते वक्त तो उसकी जुबान पे कैसे कलेमा लेगा? माँ का जो दिल दुखाए वो दुनिया ही में जलील होकर मरता है, जो नबी का दिल दुखाए उसको इज्जत कैसे मिल सकती है? और तीसरी चीज गुनाह, गुनाह का एंड है जहन्नम, अल्लाह की तरफ से की जाने वाली सजा। अब ये सजा क्या है इसको महसूस कर लो, लाइट मत लो। अरे जो होगा देखा जाए, बात पे यकीन न करें, मेरी बात पे यकीन न करें पीर साहब, लेकिन जिस नबी का कलिमा पढ़ते हो, जिसके कहने पे खुदा को माना है बिन देखे, उस नबी ने फरमाया जहन्नम का सबसे बड़ा अजाब किसके लिए है? 3 लोगों के लिए। नंबर 1 बेनमाजी। सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल लो, अपने आप को बचा लो जहन्नम की आग से। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है मेरे भाई कि हम चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलता है। ये सबसे हल्का अजाब है मेरे भाई, तो सबसे भारी अजाब क्या होगा? सबसे दर्दनाक अजाब क्या होगा? मेरे भाइयों, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लो। मेरे आका फरमाते हैं सबसे भारी अजाब अल्लाह 3 लोगों को देगा। ये मेरी गुफ्तगू का एंड है, मैं आखिरी की तरफ जा रहा हूं, तवज्जो करें। सबसे हल्का अजाब, अपनी तन्हाइयों का अंदाजा करो, अपनी जिंदगी का जायजा लो। लोगों के सामने इज्जतदार बनने से कोई इज्जतदार नहीं होता। अल्लाह कुरान में कहता है रातों को पाप करके सुबह को इज्जतदार बनते हो। तन्हाइयों के अंदर जिना के अड्डों को आबाद करके सुबह को चाहे वो लोगों के दरमियान इज्जतदार बनते हो, कड़क इस्त्री के कपड़े पहनकर। अल्लाह कुरान में कहते हैं सलाम नहीं करना चाहता, सलाम से मुराद वो सलाम की न, ये मोमिन की शान है कि नबी की गुलामी ने तुम्हें किस मकाम पे पहुंचाया कि कुदरत भी तुम्हें सलाम कर रही है। लेकिन ये भी साथ में मुजरिमों को छांट दिया जाए। मुझे नहीं पता कि हम सलाम कबूल करने वालों की फहरिस्त में है या छांट दिए जाने वालों की फहरिस्त में। अपनी रातों का अंदाजा करो, इस कौम को नमाज की अहमियत पता चल जाएगी, इनसे मुसल्ला नहीं छूटेगा। जिनको नमाज की अहमियत पता चली उन्होंने जंगों में भी नमाज नहीं छोड़ी, जिनको नमाज की अहमियत पता चली उन्होंने करबला में भी नमाज नहीं छोड़ी, जिनको नमाज की अहमियत पता चली उन्होंने मैयत गम और खुशी में भी नमाज नहीं छोड़ी। उनकी शान कुरान बयान करता है। उनकी शान क्या है? अल्लाह पाक सबसे हल्का अजाब, आंख की जूती पहनाई जाएगी और सर में भेजा खोलने लगे, ये हल्का अजाब। अब भारी अजाब क्या होगा ये तो अल्लाह ही जाने। और सबसे भारी अजाब किसको दिया जाएगा? 3 लोगों को। सबसे भारी अजाब, बदतरीन अजाब, सबसे इतना बड़ा अजाब किसी का नहीं है, किसी कलमा गो का इतना बड़ा अजाब नहीं है जितना अजाब ये 3 लोगों का, कलमा गो लोगों में। नंबर 1, मेरी और आपकी हड्डियों का क्या बनेगा? हमारा क्या अंजाम होगा? अल्लाह के बंदो जरा गौर तो करो। मेरे और तुम्हारे आका सच्चे रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफा जान रहमत फरमाते, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जहन्नम में सबसे हल्का अजाब ये है कि जहन्नमी के पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी और जिसके पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी उसके सर में उसका भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे जहन्नम का सबसे बड़ा अजाब है। 3
لوگوں میں سے جو اس کو پہلے دیا جائے گا جو نمازوں میں سستی کرتا اور کوتاہی کرتا۔ اللہ لوگ تو شب برات میں بھی عشاء نہیں پڑھتے، بہت سے ایسے کم نصیب ہیں۔ میں بد نصیب ان کو کیا کہوں نہیں کہتا کہ ہمارا مسلک نہیں، جس کی مقدر میں ارشاد فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ جب تم ان کو دیکھو گے یا تو وہ تمہیں رکوع کرتے نظر آئیں گے یا تو وہ تمہیں سجدے کرتے نظر آئیں گے، اور رکوع اور سجدے کے ذریعے سے وہ خدا کو راضی کرنا چاہتے ہوں گے، اس کا فضل تلاش کرتے ہوں گے، اور جو رکوع اور سجود کثرت سے کرتے ہیں دیکھ رہا ہو تو آدمی بڑا لقمہ نہیں کھاتا، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا بھی کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جوا بھی کھیل رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے شراب بھی پی رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے عورتوں پہ پاپ کی نظر بھی ڈال رہا ہے۔ میرے بھائی گناہ کا انجام جہنم ہے، اور جہنم کیا ہے سن لو، میری زبانی نہیں میری اوقات ہی کیا ہے، میرے محبوب کی زبانی، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے مالک ہمارے مولا سبحان اللہ جان رحمت کی زبانی میرے آقا سبحان اللہ فرماتے ہیں 69 درجہ زیادہ تیز ہے۔ جہنم کی آگ کا حال یہ ہے کہ اگر پہاڑ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائے۔ اللہ شب برات کا فائدہ اٹھا لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو۔ میرے بھائی ہے طاقت، جب پہاڑ پگھل رہے ہوں گے جہنم میں، اللہ نے ان کے چہروں کو سجدوں کی برکت سے چمکا دیا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، نعرے تکبیر۔ یہ ہزاروں کا مجمع ہے، اس میں بہت سے لوگ ایسے آئے تو عشاء نہیں پڑھی، جائے تو فجر نہیں پڑھیں گے، نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ، اور اللہ کے رسول